سورۃ الحشر کے مضامین آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں۔ گزشتہ جو 2 جمعوں سے اس عنوان کے تحت گفتگو کی گئی کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جس چیز کے کرنے کا حکم رسول دے دیں یا جو چیز رسول عطا فرما دیں اس کو لے لو، اور جس چیز سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام منع فرما دیں اس سے رک جاؤ۔ اس آیت کا مفہوم جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سمجھا، اس حوالے سے کچھ مثالیں میں نے گزشتہ 2 نشستوں میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی۔ اب واپس اپنے مضمون کی طرف آ جاتے ہیں۔ سورۃ الحشر کا بنیادی مضمون یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں تو وہاں پر یہودیوں کے کچھ قبائل آباد تھے جن کے ساتھ معاہدہ ہوا، معاہدہ توڑا گیا۔ معاہدہ توڑنے کے بعد بنو نذیر کو مدینہ منورہ سے جلا وطن کیا گیا۔ 21 دن کا محاصرہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا فرمایا۔ تفصیل میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اس کی صرف ربط کو جوڑنے کے لیے دوبارہ یہ خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ 21 دن کے محاصرے کے بعد یہ لوگ مدینہ چھوڑ کر مدینہ سے باہر نکل گئے، اور جو کچھ مال انہوں نے چھوڑا اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مال فے ہے، یعنی ایسا مال جو کفار کے محاصرے میں یا کفار سے مقابلے میں بغیر جنگ کے حاصل ہو گیا، اس کو کہا گیا کہ یہ مال فے ہے۔ اب یہ مال فے کی تقسیم کیسے ہوگی؟ اس میں اللہ جل شانہ نے کلیہ یہ بیان فرما دیا کہ بھئی یہ مال فے جو ہے یہ کسی ایک مخصوص طبقے کے پاس نہیں رہے گا، بلکہ جو علاقے والے ہیں ان لوگوں کو بھی دیا جائے گا، اللہ کا حصہ نکالا جائے گا، اللہ کے نبی کا حصہ نکالا جائے گا، جو مساکین ہیں، فقراء ہیں، ان کا بھی حصہ نکالا جائے گا۔ اور اصول کیا بیان فرما دیا؟ کَإِ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، تاکہ دولت جو ہے وہ صرف سرمایہ داروں کے ہاتھ میں محفوظ نہ رہ جائے۔ یہ جو حضرات اکنامکس کو جانتے ہیں یا معاشیات کو جانتے ہیں وہ میرے سے بہتر اس آیت کی تشریح کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ دولت تاکہ مخصوص ہاتھوں میں بند نہ ہو جائے، مرکوز نہ ہو جائے۔ سرمایہ دارانہ نظام کو شریعت نے پسند نہیں کیا۔ سرمایہ دارانہ نظام میں ہوتا کیا ہے کہ دولت چند مخصوص ہاتھوں میں آ جاتی ہے، اس کے بعد پھر جن کے پاس دولت نہیں پہنچ پاتی ہے ان کا معاشی استحصال شروع ہو جاتا ہے۔ وہ بھوکے بھی ہوں گے، وہ ننگے بھی ہوں گے۔ ایک مخصوص طبقہ جو ہے وہ سروائیو کرتا چلا جائے گا، دوسرا جو طبقہ ہے وہ زمین پر دھنستا ہی چلا جائے گا۔ یہ نقصان ہوتا ہے سرمایہ دارانہ نظام کا۔ بہرحال میرا گفتگو کا موضوع یہ نہیں ہے، میں صرف یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ اللہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، کَإِ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ۔ بھائی یہ مال کو تقسیم کیوں کرنا ہے؟ یہ مال کی تقسیم اس لیے ضروری ہے کہ دولت جو ہے وہ چند ہاتھوں میں محفوظ نہ ہو جائے۔ دولت کی تقسیم جو ہے وہ برابری کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ یہ تذکرہ جو ہے وہ چل رہا تھا، اور ایک اور اصول جو بیان کر دیا جس پر ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اس مال کی تقسیم فرمائیں گے تو مال کی تقسیم پر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ جی ان کو زیادہ دے دیا، ہمیں کم دے دیا، یا ہمیں یہ نہیں دیا ان کو وہ دے دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ، کہ اللہ کے رسول جو دے دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے اللہ کے رسول تمہیں منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ اس آیت کا جیسا کہ میں نے آغاز گفتگو میں عرض کیا کہ اس کا دوسرا پہلو بھی ہے، وہ 2 جمعوں میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ اب آ جاتے ہیں اپنے مضمون کی طرف۔ یہاں پر اللہ جل شانہ نے 2 مزید حصے دار بیان فرمائے اس مال فے کے اندر، 2 مزید طبقات کا تذکرہ فرمایا۔ پہلا طبقہ تو یہ بیان فرمایا کہ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ بھئی اس مال فے میں سے ان لوگوں کو بھی حصہ ملے گا، ان فقراء کو حصہ ملے گا جو اپنا گھر بار، اپنا وطن، اپنا کاروبار، اپنی جائیداد، اپنا گھر، اپنی دولت سب کچھ چھوڑ کر مکہ میں مدینہ آ گئے۔ یعنی وہ حضرات جنہوں نے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، اور ظاہری سی بات ہے جب انہوں نے ہجرت کی ہے تو وہ اپنے ساتھ دولت تو لے کر آئے نہیں، جائیدادیں تو وہیں پر چھوڑ آئے، باغات وہیں پر چھوڑ آئے، مال وہیں پر چھوڑ آئے، گھر وہیں پر چھوڑ آئے، تو وہ اب مستحق ہیں اس بات کے کیونکہ وہ ضرورت مند ہیں۔
تاکہ ان کے ساتھ خیر کا تعاون کیا جائے، مدد کی جائے ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا جائے۔ دیکھیے ہماری شریعت کا مزاج کتنا خوبصورت ہے۔ ابھی آگے دو باتیں آئیں گی، وہ میں اسپیشلی آج کے حوالے سے ضرور عرض کروں گا۔ ابھی یہاں پر پہلے یہ سمجھ لیجیے کہ یہ ہجرت کیا ہے۔ ہجرت اس چیز کا نام ہے، اس عمل کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنا گھر بار، اپنا وطن، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کسی دوسرے وطن میں چلے جانا۔ اور ہجرت کے مصائب کیا ہیں، ہجرت کے مسائل کیا ہیں، ہجرت کا درد کیا ہے، ہجرت کی تکلیف کیا ہے، یہ وہی لوگ بتا سکتے ہیں، وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے ہجرت کی ہے۔ سب سے بڑی مثال خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ احادیث کی کتابوں میں روایات نقل کی گئی ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے باہر نکل رہے ہیں تو بار بار مڑ مڑ کر مکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اپنے وطن کی طرف دیکھ رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مکہ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، لیکن میں کیا کروں، تیرے بسنے والے مجھے یہاں پر رہنے نہیں دیتے، مجبوراً مجھے تجھے چھوڑنا پڑ رہا ہے، وگرنہ میں تجھ سے محبت بڑی کرتا ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وطن کی محبت یا وطن کی محبت کا دعویٰ کرنا یہ کوئی شرک نہیں ہے۔ میں جیسا کہ ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں کہ آج کل مارکیٹ میں ہر روز ایک نیا نمونہ پیدا ہو جاتا ہے، مارکیٹ میں آ جاتا ہے، اور وہ اپنی من مانی تشریح اور اپنی مرضی کی تشریح جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو وطن کی محبت تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی بیان فرما رہے ہیں۔ ہاں البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ جب اللہ کا حکم آ گیا تو پھر وطن بھی چھوڑا۔ اصل چیز یہ ہے، دیکھیں زندگی میں دو طرح کے مواقع آتے ہیں، یا تو خوشی کا موقع ہوتا ہے یا غم کا موقع ہوتا ہے۔ اصل دین کا امتحان آتا ہی ان مواقع پر ہے۔ خوشی کا موقع ہے تب بھی دین کا امتحان ہے، غم کا موقع ہے تب بھی دین کا امتحان ہے، کہ ان مواقع پر ظاہری بات ہے غم کے موقع پہ انسان غم میں مبتلا ہوتا ہے، اس کی عقل کام نہیں کر رہی ہوتی، زبان سے بھی کچھ الفاظ نکل جاتے ہیں، حرکات بھی کچھ کی کچھ ہو جاتی ہیں، لیکن یہی اصل امتحان ہوتا ہے کہ اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس موقع پہ انسان کتنے صبر کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اور خوشی کے موقع پہ بھی امتحان ہوتا ہے۔ خوشی کے موقع پر کیا امتحان ہے کہ انسان اس وقت یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید میں اس وقت دنیا کا کامیاب ترین انسان ہوں، مجھے نعمتیں مل رہی ہیں، مجھے خوشیاں مل رہی ہیں، تو اب میں جو چاہے میں کروں یا جو چاہے میں کر سکتا ہوں۔ اس موقع پہ ایسے یہ دو مواقع ایسے ہیں زندگی میں کہ جہاں پہ اصل امتحان ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام وطن سے محبت کا اظہار تو فرما رہے ہیں، لیکن چونکہ اللہ کا حکم تھا اس لیے وطن کو بھی چھوڑنا پڑا۔ بلکہ تفسیری کتابوں میں یہ روایات بھی نقل کی گئی ہیں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مکہ معظمہ میں اپنا ذاتی مکان تھا، اس مکان پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی عقیل نے قبضہ کر لیا تھا۔ عقیل بعد میں ایمان قبول کیا، قبضہ کر لیا، اور قبضہ کر کے وہ مکان آگے پھر کسی کو بیچ بھی دیا۔ جب 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا، یعنی ہجرت کے 8 سال کے بعد جب مکہ فتح ہوا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ معظمہ واپس تشریف لائے تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ذاتی مکان میں جا کر ٹھہریں گے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں وہاں پہ کیسے ٹھہر سکتا ہوں۔ عقیل نے تو اسے آگے فروخت کر دیا، یعنی عقیل کا قبضہ بھی حضور نے قبول فرمایا اور ان کا آگے فروخت کر دینا اس کو بھی عملی طور پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے درست عمل کرا دے دیا کہ بھئی اب اس نے بیچ دیا تو بیچ دیا، میں اب اس گھر میں جا کے نہیں رہ سکتا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو ہجرت ہے، ہجرت کا جو عمل ہے، اور جب یہ ہجرت خالصتاً دین کے لیے ہو رہی ہو، یہ وہی لوگ بتا سکتے ہیں، اس کی تشریح وہی لوگ ہم سے بہتر کر سکتے ہیں جنہوں نے یہ ہجرت کا درد سہا ہے، جنہوں نے ہجرت دیکھی ہے، جنہوں نے ہجرت کی ہے۔ ایک ہجرت حضور کے زمانے کی ہجرت ہے، ایک ہجرت ہماری 75 سال پہلے بھی ہجرت ہے۔ جا کے اپنے بزرگوں سے پوچھیں کہ انہوں نے کیا کچھ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے، کیا کچھ گنوا کر آئے ہیں وہ لوگ وہاں پر۔ میں نے ایک واقعہ شاید پہلے بھی کسی موقع پر عرض کیا تھا، اب یہ بات آ گئی ہے تو بس مختصراً وہ بات کر کے تو پھر اپنی بات کو آگے چلاتا ہوں۔ اس لیے کرنا ضروری ہے کہ ہماری یہ نسل نو کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے اکابرین کتنی قربانیاں دے کر آئے ہیں۔ ان کو تو پکی پکائی روٹی مل گئی ہے نا، ان کو اب موبائل مل گیا، ٹک ٹاک مل گئی ہے، فیس بک مل گئی ہے، انسٹاگرام مل گیا، یہ لوگ اسی میں مگن ہوئے ہیں بیچارے، ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ کس طرح اپنی جانوں کو قربان کر کے، اپنی عزتوں کو اپنے ہاتھوں سے قربان کر کے تو یہ لوگ واپس یہاں آئے ہیں تو ہمیں یہ وطن ملا ہے۔ میں اپنے سسرال میں میری جو اہلیاں ہیں
ان کے جو دادا، مطلب میرے سسر صاحب یہ واقعہ بتاتے ہیں، ان کے دادا وہ خود بتاتے تھے اپنی، وہ کہتے ہیں ہم نے خود اپنے کانوں سے ان کی زبان سے سنا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم نے اپنے گھر والوں کو ایک جگہ پر بم وہ بند کر کے کمرے میں خود اپنے ہاتھوں سے بم لگا کے اڑا دیا تھا. کیوں؟ اگر نہ اڑاتے تو ہماری عورتوں کی عزتیں محفوظ نہ رہتی. تو اس طرح یہ وطن ملا. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہجرت کا درد وہی سمجھ سکتے ہیں کہ جنہوں نے ہجرت کی ہے. ان فقراء نے ہجرت کی، ان مساکین نے ہجرت کی. اور ہجرت کیوں کی؟ اللہ فرماتا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، صرف اور صرف اس لیے ہجرت کی کہ اللہ کا فضل ان کو حاصل ہو جائے. صرف اور صرف اس لیے ہجرت کی کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی ان کو حاصل ہو جائے. صرف اور صرف اس لیے ہجرت کی کہ اس وقت اللہ کے دین کو ہجرت کی ضرورت تھی. وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اس وقت ہجرت کر کے مدد کی، اس لیے انہوں نے ہجرت کی. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں یہ جو فضل ہے نا، فضل، اس کا معنی کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنا، یہ ہے اللہ کا فضل. مکہ میں زندگی تنگ ہو گئی تھی، مکہ چھوڑ کر مدینہ اس لیے آئے تاکہ یہاں پر ہماری زندگی بہتر گزر سکے. میں تاریخ میں نہیں جانا چاہ رہا کہ مدینہ منورہ میں جو ہے وہ پہلے سے اسلام کی ہوا چل چکی تھی. میں صرف اس موضوع کے اوپر بات کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو اللہ کا فضل ہے، زندگی اچھے طریقے سے گزر جائے، حرام سے بچ کر حلال کما کر زندگی اچھے طریقے سے گزارنا، اپنا لائف سٹائل اچھا کرنا، یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. ایک دعا حدیث کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، وہ دعا آپ بھی یاد کر لیں. بڑی پیاری دعا ہے اور ہر نماز کے بعد یہ دعا اللہ سے مانگا کریں. 3 باتیں مانگی. اللہم اغفر لی ذنبی، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے. ووسع لی فی داری، یا اللہ بڑا گھر عطا فرما دے. زور سے بولو نا بھائی. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، یا اللہ جو رزق آپ نے مجھے عطا فرمایا اس میں برکت عطا فرما دے. یہ 3 دعائیں یاد کر لیں، بڑی کمال کی دعا ہے یہ، ہر نماز کے بعد مانگا کریں. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اگر عربی میں یاد نہیں ہوتی تو اردو میں مانگ لے کہ اللہ گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ 1 کنال کا گھر عطا فرما دے. اللہ سے تو 10 کنال بھی مانگ سکتے ہیں، 4 کنال بھی مانگ سکتے ہیں، جی ایکڑ بھی مانگ سکتے ہیں، لیکن بھائی ضرورت نہیں ہے نا ہمیں تو 5 منزلے کا بھی گھر ہو جائے تو گزارا چل جائے گا ہمارا الحمدللہ. لیکن مانگو تو اللہ سے زیادہ، اس کی شان کے مطابق مانگو نا، اپنی مانگ کے مطابق نہ اللہ سے مانگو، اللہ سے ہمیشہ اس کی شان کے مطابق مانگو. تو کیا دعا ہے؟ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، یا اللہ جو رزق آپ مجھے عطا فرما رہے ہیں اس رزق میں میرے لیے برکتوں کا انتظام فرما دے. فرمایا یہ ہے اللہ کا فضل کہ مکہ میں زندگی تنگ ہو گئی تھی، مکہ میں زندگی مشکل ہو گئی تھی، مکہ چھوڑ کر مدینہ کیوں آ رہے ہیں؟ تاکہ اللہ کا فضل حاصل کیا جا سکے. اور دوسری بات کیا؟ کہ رضوانہ، اللہ کی رضامندی حاصل کی جا سکے. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت اللہ کی رضامندی یہی تھی کہ تم نے مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا ہے. ایک بات تو معلوم ہو گئی، دین کس چیز کا نام ہے، شریعت کس چیز کا نام ہے. جس وقت یا عبادت کس چیز کا نام ہے؟ جس وقت میری شریعت مجھ سے جس عمل کا تقاضا کر رہی ہے اس پر عمل کرنا، یہ عبادت ہے. شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت ہمیں نماز پڑھنی ہے، تو اس وقت نماز سے بڑھ کر کوئی اور عمل عبادت نہیں ہو سکتا. رمضان کا ایک مخصوص وقت ہے، اس میں ہمیں روزہ رکھنا ہے، اس وقت میں روزے کا بدل کوئی اور عبادت نہیں ہو سکتی. قربانی کے ایام میں سب سے افضل ترین عمل کیا ہے؟ قربانی کرنا. ان ایام میں قربانی کے علاوہ کوئی اور عمل اس کا متبادل یا اس سے بہتر عبادت نہیں ہو سکتی. یہ شریعت کا مزاج ہے. تو یہ صحابہ کرام نے کیوں ہجرت کی ہے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے. اور تیسری بات کیا ارشاد فرمائی کہ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی مدد کی، اللہ کے رسول کی مدد کی. اللہ کی مدد کرنے کا کیا مطلب؟ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کرنا، یہ اللہ کی مدد ہے. آج کی تاریخ میں بھی جو شخص اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کر رہا ہے، اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے، اس کی ترویج کے لیے کام کر رہا ہے، وہ حقیقت میں اللہ اور اللہ کے رسول کی مدد کر رہا ہے. اللہ اس کی مدد کے محتاج نہیں ہے. لیکن بھائی دنیا کا نظام ہے نا، اللہ نے اسباب کے تحت رکھا ہے.
تو اسباب کے تحت جب ہیں، جب ہم اسباب کے ماتحت پابند ہو کر زندگی گزار رہے ہیں تو ہمیں ہر معاملے میں پھر اسباب کو تو اختیار کرنا ہی پڑے گا نا۔ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اور چوتھی بات اللہ پاک نے ارشاد فرما دی، اولئک هم الصادقون، بھائی یہ جو صحابہ کی جماعت ہے نا، یہ سچے لوگ ہیں۔ اللہ کے قرآن نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ سچے لوگ ہیں۔ تو آج 1400 سال کے بعد کوئی یوٹیوب پر بھونکتا رہے یا ادھر ادھر بھونکتا رہے تو اس کے بھونکنے سے کوئی فرق ہے؟ اور بھائی ڈنکے کی چوٹ پر بولا کرو نا، ڈرتے کیوں ہو؟ صحابہ کا جب بھی نام لیا جائے تو اللہ کے بندوں کھل کھلا کر بولا کرو۔ اور یہی لوگ تو ہیں جن کی بنیاد پر ہمارا ایمان محفوظ ہے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو میں ہمیشہ یہ جملہ عرض کیا کرتا ہوں کہ دیواروں میں ٹکرے مارتے پھر رہے ہوتے، پتہ ہی نہ لگتا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ یہ تھے تو ہمارا دین محفوظ ہو گیا نا۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ ان مہاجرین کے متعلق کیا بات ارشاد فرما دی؟ اولئک هم الصادقون، سب مل کر بولیں یہ اللہ کے سچے لوگ ہیں، سچے لوگ ہیں، سچے تھے، سچے ہیں، سچے رہیں گے۔ کسی کے بولنے سے کوئی فرق نہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں، وہ محاورہ کیا مشہور ہے کہ چاند کی طرف تھوکا وہ اپنے منہ پہ ہی آ کے کرتا ہے۔ تو چاند کی طرف تھوکتا رہے کوئی دیکھے تو اس سے چاند کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا نا، چاند کے حسن میں تو کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ تو بات کیا چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال فیح میں سے ان مہاجرین کو بھی حصہ دیا۔ کیوں حصہ دیا؟ اس لیے حصہ دیا کہ تاکہ یہ مہاجرین اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں، ان کا بوجھ انصار پر نہ پڑے۔ اگلی آیت میں ان کا تذکرہ آ رہا ہے۔ ہاں ایک بات یاد آ گئی، شریعت میں ایک چیز کا بڑا خیال رکھا گیا ہے، وہ کیا کہ کسی کی عزت نفس آپ کے احسان کی وجہ سے مجروح نہ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ اگر تمہیں اللہ نے کسی کے ساتھ احسان کرنے کا موقع دے دیا ہے تو اس احسان کے بدلے جو تمہیں نیکیاں ملی ہیں اس کو احسان جتلا کر اپنی ان نیکیوں کو برباد نہ کرو، ضائع نہ کرو۔ یہ شریعت کا مزاج ہے۔ ایک واقعہ عرض کر دیتا ہوں پھر بات کو آگے چلا دیں۔ ایک بڑے مشہور صحابی ہیں سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما، ایک سفر سے واپس آ رہے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، تو اچھا بھائی یہ جب میں اردو میں آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں نا یا بیان کر رہا ہوں، اس میں حدیث کے بعینی ہی الفاظ نہیں بیان کر رہا، بہت ساری احادیث میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں ان کا مفہوم اور ان کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اس لیے جو میرے اپنے مزاج کے موافق جو الفاظ نکلیں گے وہ حدیث کے الفاظ۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ کوئی یہ نہ کہتے کہ مولوی صاحب نے تو یہ بیان کیا حالانکہ یہ تو حدیث میں ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے میں پہلے عرض کر رہا ہوں کہ میں حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ 4-5 روایات ہیں، ان سب کو ملا کر اس کا خلاصہ اور اس کا مفہوم آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک سفر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ واپس آ رہے تو ان کا اونٹ سست ہو گیا، آہستہ آہستہ چلنے لگا، مریل ہو گیا، ان کا اونٹ تھوڑا سا پیچھے رہ گیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے باقی ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ جو پیچھے رہ گیا ہے کون ہے؟ یہ تو بتلایا گیا کہ جی جابر بن عبداللہ ہے، بلاؤ، بلایا گیا۔ جابر کیا مسئلہ ہے بھائی؟ حضور اونٹ تھک گیا ہے، سست ہو گیا ہے، تو اس لیے آہستہ آہستہ چل رہا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ اونٹ کو لے کے آؤ، اونٹ کو لے کے آؤ، اس کے اوپر ہاتھ پھیرا، اس کو ایک چابک ماری۔ اب جب حضور کا ہاتھ پھر گیا، حضور کی چابک لگ گئی تو اونٹ میں تو ایسے کہ جیسے کہ ایک نئی روح پیدا ہو گئی۔ اب وہی اونٹ جو کچھ دیر پہلے سب سے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، وہی اونٹ اب سب سے آگے آگے چل رہا ہے۔ بھائی جانور بھی ہم سے زیادہ باشعور ہیں، وہ بھی جانتا ہے کہ مجھ پر کس کا ہاتھ لگا ہے، یہ ہم ہی نہیں سمجھ پائے آج تک۔ اونٹ کو پتہ چل گیا کہ مجھ پر کس کا ہاتھ لگا ہے، میں اور آپ آج تک نہیں سمجھ پائے۔ تو خیر اب وہ جب اونٹ سب سے آگے آگے چلنے لگا، اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو شروع کر دی، جیسے ہم بھی آپس میں کرتے ہیں، ہاں کیا حال چال ہے، ٹھیک ٹھاک ہو، کیا کر رہے ہو آج کل؟ یہ کامن سے سوالات ہیں جو ہر کوئی ایک دوسرے سے پوچھتا ہے۔ اچھا ہم تو پوچھتے ہیں، بھائی ہم سے مراد ایک جرنل بات ہوتی ہے، آپ لوگ میں اور آپ نہیں ہیں، اللہ ہمیں ان حرکتوں سے بچا کے رکھے۔ میں اور آپ جب ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں تو ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ چسکے لینا کہ اس کی کوئی بات جو ہے نا وہ میرے ہاتھ لگ جائے، ہے نا، کوئی پوائنٹ ہاتھ لگ جائے۔ اور پچھلے جمعے میں تو
پھر بات ادھر سے ادھر نکل جاتی، میں تو بات کر کے پھنس جاتا ہوں یار، یہاں پہ یہ بڑی مصیبت ہے۔ اور پچھلے جمعے میں نے ایسے ہی کہہ دیا، میں نے کہا بھائی آئندہ کے بعد میں کوئی مسئلہ بیان نہیں کروں گا، لو جی میں تو وہ آپ کو اپنی ذمہ داریوں کا نہیں پتہ، آپ کو یہ۔ میں کہا بھائی مجھے میری ذمہ داریوں کا پتہ ہے، بعض مرتبہ کسی کو سمجھانے کے لیے کوئی بات کرنی پڑ جاتی ہے اس طرح کی۔ تو بہرحال تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ہاں بھائی جابر کیسے ہو، ٹھیک ہو، شادی وادی کر لی؟ یا رسول اللہ حاجی کر لی۔ اچھا کس سے کی شادی؟ یا رسول اللہ ایک بیوہ عورت ہے اس سے شادی کر لی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم نے کسی کواری سے کیوں نہ شادی کی، تم تو خود جوان ہو، بھائی تم بھی جوان ہو، کسی جوان عورت سے شادی کرتے تاکہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ تلاعب کرتے، جس کا میں اپنی زبان میں ترجمہ کر دوں کہ موج مستی کرتے، بھئی جوان ہے نا۔ اب سنیے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا۔ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، بات دراصل یہ ہے کہ میرے والد صاحب تو شہید ہو چکے ہیں، میری بہت ساری بہنیں ہیں، اور بچوں چپ کر جاؤ یار، توجہ تمہاری طرف جا رہی ہے میری بار بار، چپ کر جاؤ، باتیں نہ کرو۔ اچھا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، یا رسول اللہ والد تو میرے شہید ہو چکے ہیں، میری کافی بہنیں ہیں، اب ان بہنوں کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہے ایک بھائی، ابھی دیکھیے گا انہوں نے قربانی کیا دی ہے۔ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے بیوہ عورت سے اس لیے شادی کی ہے، زیادہ عمر کی عورت سے اس لیے شادی کی ہے کہ تاکہ میری بہنیں ابھی چھوٹی ہیں، ان کی تربیت کرنے والی کوئی گھر میں آ جائے۔ اگر میں کسی جوان لڑکی سے شادی کر لیتا تو میری بہنوں کی تربیت نہ ہو پاتی، وہ تجربہ کار عورت ہے، اسے پتہ ہے کہ بچیوں کو کیسے سنبھالنا ہے، کیسے رکھنا ہے۔ تو یا رسول اللہ میں نے اس وجہ سے یہ کام کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہے ایک بھائی کی قربانی اپنی بہن کے لیے۔ ہمارے معاشرے میں آج کل کیا چلتا ہے کہ بہن کے پاس جو کچھ ہے وہ بھی مجھے مل جائے، بہن کے پاس جو کچھ ہے وہ بھی مجھے مل جائے، بیٹی کے پاس جو کچھ ہے بیٹی کو کچھ دینا ہی نہ پڑے۔ شادی کے اوپر 2-3 لاکھ روپیہ خرچ کر کے سمجھتے ہیں کہ بڑا احسان کر دیا ہم نے، شادی کے اوپر بیٹی کے اوپر 2-3 لاکھ روپیہ خرچ کر کے، بھائی جو اس کا حصہ ہے وہ اس کو دو، وہ اس کا شرعی حق ہے۔ بہرحال واپس آتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اب جو ان سے گفتگو ہو رہی ہے، اس گفتگو کا مقصد جابر کے حالات کو معلوم کرنا ہے، ذرا جابر کے حالات پتہ چل رہے ہیں۔ اب جابر کے حالات تو سامنے آ گئے حضور کے کہ بھئی اس کے حالات کوئی اچھے نہیں ہیں، بہنیں بھی ہیں۔ اچھا جابر یہ اونٹ جو تمہارا بڑا تیز چل رہا ہے بیچو گے مجھے؟ یا رسول اللہ آپ حکم کریں ویسے لینے۔ فرمایا نہیں ہم نے خریدنا ہے یہ اونٹ تم سے، اب سودا چل رہا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ ایسا کرو 40 درہم لے لو اس اونٹ کے۔ بھئی توجہ سے سننا، بات بڑی کمال کی ہے، بار بار یہ باتیں سننے کو نہیں ملتی ہیں۔ فرمایا کہ بھئی 40 درہم لے لو اور اونٹ مجھے دے دو۔ تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محسوس یہ ہوا کہ شاید یہ 40 درہم اونٹ کی قیمت جو ہے وہ کم ہے۔ یا رسول اللہ نہیں 40 درہم تو نہیں۔ فرمایا نہیں 40 لے لو اور اونٹ مجھے دے دو۔ اچھا ٹھیک ہے یا رسول اللہ آپ ایسا کریں کہ 40 درہم میں مجھے یہ اونٹ دیتے ہیں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط یہ ہے کہ یا رسول اللہ مدینہ تک اسی پر جاؤں گا، مدینہ جا کر پھر آپ یہ اونٹ لے لیجئے گا۔ مدینہ پہنچ گئے، مدینہ پہنچ کے وہ اپنے گھر کی طرف چل پڑے۔ جابر کدھر؟ یا رسول اللہ گھر سے تو ہویا ہوں، ان کو تو بتایا ہوں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جا کر اپنے ماموں کو بتایا کہ میں نے اپنا یہ اونٹ بیچ دیا ہے۔ تو وہ جابر کو ملامت کرنے لگے کہ تیرے پاس اس اونٹ کے سوا تھا ہی کیا، تو نے یہ بھی بیچ دیا، اب کیا کرے گا؟ وہ کہنے لگے بس اب بیچ دیا تو بیچ دیا، اور بیچا بھی رسول اللہ کو ہے۔ تھوڑی دیر بعد اونٹ لے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ بات میں نے کس موضوع پر شروع کی تھی کہ شریعت کے اندر عزت نفس کو مجروح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کسی کے ساتھ مدد کرنی ہے، اگر کسی کے ساتھ تعاون کرنا ہے تو اس انداز میں تعاون کرنا ہے کہ دوسرے کو پتہ بھی نہ چل سکے۔ اب یہ اونٹ لے کر واپس آ گئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بازی کہ بلال اس کو جابر کو جو ہے وہ 40 درہم دے دو، اور کچھ اور بھی زیادہ پیسے اور تھوڑے سے اوپر کر کے دے دینا۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 درہم اونٹ کی قیمت دے دی اور اپنی طرف سے کچھ مزید پیسے اور ان کو ادا کر دیے۔ اب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ حوالے کیا اور چل پڑے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بولا جابر واپس آؤ۔ اچھا میرا گمان یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اب جو جملہ میں آپ کو بیان کروں گا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، میرا گمان یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ازراہ تفنن
شاید ان کو یہ بات کی ہو، یا ان کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ ہم تمہارے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہے، یہ جملہ ارشاد فرمایا، جابر تم کیا سمجھتے تھے ہم تمہیں اونٹ کی قیمت نہیں دے سکتے؟ لو یہ اپنا اونٹ بھی لے لو اور اونٹ کی قیمت بھی لے لو۔ اور بھائی نہیں پلے پڑی بات آپ لوگوں کے، نہیں سمجھ میں آئی بات، اور بھائی اپنا اونٹ بھی لے لو اور یہ اونٹ کے جو پیسے ہیں یہ بھی لے لو، ہمیں نہ تمہارا اونٹ چاہیے نہ تمہارے اونٹ کے پیسے چاہیے۔ یہ ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت، یہ ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت، یہ ہے وہ طریقہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھلایا کہ بھائی اگر کسی کے ساتھ تعاون کرنا ہے، کسی کے ساتھ امداد کرنی ہے، کسی کی مدد کرنی ہے تو اس انداز میں مدد کرو، اس انداز میں تعاون کرو کہ دوسرے کی عزت نفس مجروح نہ ہو، اسے نہ لگے کہ میرے ساتھ شاید کوئی احسان کیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت یہ مسئلہ بھی بیان کرتی ہے۔ اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں، چلیں آج اس سوال کا جواب اس اجتماع میں بھی سن لیں۔ بھائی جب بھی کسی کو زکوٰۃ دینی ہو یا کوئی صدقہ دینا ہو تو اس کو بتانا نہیں چاہیے کہ میں آپ کو یہ زکوٰۃ دے رہا ہوں یا میں آپ کو یہ صدقہ دے رہا ہوں، کیوں؟ اس کی عزت نفس مجروح ہوگی، وہ دل میں سوچے گا یار میں اتنا گیا گزرا ہوں کہ اب میں لوگوں کی زکوٰتیں لینے لگا ہوں، میں اتنا گیا گزرا ہوں کہ اب لوگ مجھے صدقہ و خیرات دینا شروع ہو گئے نا، اس لیے فرمایا کہ بتانا نہیں ہے، بس دل میں نیت کر لو اور اس کو جس کو دینا ہے اس کو خاموشی کے ساتھ دے دو، اللہ اللہ تے خیری صلی اللہ۔ تو میں بات کہاں سے چلی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مہاجرین تھے، مہاجرین صحابہ تھے، ان کو اس مال فے میں سے کیوں حصہ دیا؟ اس لیے حصہ دیا تاکہ ان کا بوجھ، ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو، یہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے۔ اور اگلی آیت میں ان لوگوں کا تذکرہ آ رہا ہے جو مدینہ کے انصار تھے۔ مدینہ کے انصار، اگر مہاجرین نے یہ قربانی دی کہ اپنا سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے وہ وہیں پر چھوڑ کر آئے، تو ادھر انصار نے یہ قربانی دی کہ اپنا سب کچھ انہوں نے مہاجرین پر نچھاور کر دیا۔ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، جو لوگ پہلے سے مدینہ منورہ میں آباد تھے انہوں نے ویلکم کیا، دل سے خوش آمدید کہا، کن کو؟ جو مکہ چھوڑ کر مدینہ آ گئے تھے۔ یحبون الیہم، وہ ان سے بڑی محبت رکھا کرتے تھے۔ ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اور اپنا ایثار کر دیا کرتے تھے، اپنا سب کچھ ان کے اوپر قربان کر دیا کرتے تھے، اگرچہ ان کے اپنے حالات کتنے ہی سخت کیوں نہ ہوں۔ بھائی اگر اجازت ہو تو ایک دو باتیں مختصر سی عرض کر دوں پھر بات کو ختم کریں۔ یہ جو آیت نازل ہوئی نا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، آپ بچپن سے ایک واقعہ کتابوں میں پڑھتے آ رہے ہیں، بچپن سے ایک واقعہ علماء کرام سے سنتے بھی آ رہے ہیں، سیرت کی کتابوں میں بھی پڑھا ہوگا، حدیث کی کتابوں میں بھی پڑھا ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صاحب آ گئے، یا رسول اللہ کھانے کو کچھ نہیں ہے، محتاج ہوں، میری مدد کیجیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر پہلے پیغام بھجوایا، کبھی کچھ کھانے کو ہے تو بھجواؤ۔ گھر سے پتہ چلا کہ ادھر تو اپنا ہی کام خالی ہوا پڑا ہوا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد میں اعلان فرمایا کہ بھائی کوئی ہے جو اس کو ایک رات کے لیے اپنے گھر مہمان رکھ لے۔ ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں رکھوں گا، لے آؤ۔ یہ واقعہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے، میں صرف ایمان کی تازگی کے لیے دوبارہ سنا رہا ہوں۔ گھر آ کر پوچھا، بیوی سے پوچھا کہ بھئی کچھ کھانے کو ہے؟ جی بچوں کے لیے ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ کہا بچوں کو سلا دو، بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دو، مہمان کو کھانا پیش کر دو۔ جب مہمان کھانا کھانے لگے تو کیا ہوگا پھر آگے آپ بتائیں گے؟ چراغ بجھا دینا، تاکہ مہمان کو پتہ نہ چلے کہ ہم ساتھ کھانا کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے ہیں۔ یہ رات کو واقعہ ہوا، مہمان نے کھانا کھایا، مہمان آرام سے سو گیا۔ اگلے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی میں بڑی خوشی والے موڈ میں یہ آیت پڑھ کر سنا دی کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ بھائی اللہ اس میزبان کے عمل سے اتنا خوش ہوئے کہ اللہ نے قرآن پاک میں یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی کہ وہ ایثار کر دیتے ہیں، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، چاہے وہ خود کتنے ہی تنگی کے حالت میں کیوں نہ ہو۔ ان صحابی کا نام جانتے ہیں کیا نام تھا؟ ان صحابی کا نام تھا زید بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ مشہور تھے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے۔ ابو طلحہ نام یاد رکھیے گا ان صحابی کا۔ یہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر ہے نا، بڑی برکت والا گھر ہے۔ یہ دو روایات بس اور سنا دوں پھر بات کو ختم کرتا ہوں۔ ان کی جو زوجہ ہے نا، ان کا نام ہے ان کی مشہور کنیت ہے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا اصل نام تھا رمیسہ بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جو ام سلیم ہیں یہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں۔
انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم خاص. ان کا ایک نکاح ہوا تھا پہلے مالک بن نضر نام کے شخص سے. جب انہوں نے ایمان قبول کر لیا، انہوں نے اپنے شوہر کو بھی دعوت دی ایمان قبول کر لو. وہ کہتا ہے میں نے نہیں کرنا، وہ شام چلا گیا، وہاں مر گیا. پھر ان کا نکاح ہوا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی انہی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی دعوت پر ایمان قبول کیا. پھر نکاح ہوا. یہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا اتنی برکت والی اور اتنی عظمت والی خاتون ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے خواب میں جنت دیکھی، میں جنت میں تھا. یاد رکھیے گا، جس طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زبان سے نکلا ہوا عمل یہ اللہ کی طرف سے وحی ہے، نکلی ہوئی بات اللہ کی طرف سے وحی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا ہوا عمل اللہ کی طرف سے وحی ہے. قرآن اللہ کی طرف سے جس طرح وحی ہے، حدیث جس طرح اللہ کی طرف سے وحی ہے. یاد رکھیے گا کہ نبی کا خواب بھی بالکل اسی طرح وحی الہی ہے. فرمایا کہ میں نے جنت دیکھی، اور اے ام سلیم میں نے جنت میں تمہیں وہاں پر دیکھا. معلوم یہ ہوا کہ اس دنیا میں ہی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت دے دی گئی تھی. یہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خاتون ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکثر دوپہر کے وقت میں ان کے گھر میں آ کے قیلولہ فرمایا کرتے تھے، اور جب حضور لیٹا کرتے تھے تو یہ حضور کے جسم مبارک سے پسینہ اتار اتار کر ایک شیشی میں جمع کر لیا کرتی تھی. ایک دن حضور کی آنکھ کھل گئی، ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ عرض کہ یا رسول اللہ آپ کا جو پسینہ ہے نا اس کو ہم اپنی خوشبو میں ملا لیتے ہیں، وہ ہماری خوشبو جو ہے نا وہ سب سے بہترین خوشبو بن جاتی ہے. بھائی بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ فضائل ان کے اس لیے بتا رہا ہوں کہ ان کا ایک واقعہ سنانا ہے. پھر اجازت ہے سنا دوں؟ جی ہاں، بعد میں یہ نہ ہو کہ جی مولوی صاحب نے نماز اتنی لیٹ کر دی، یہ کر دیا. ایک واقعہ ضرور سن لیں، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا. پھر بات کو آئندہ جمعے انشاءاللہ یہیں سے شروع کریں گے. یہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میں تذکرہ ان دونوں کا اس لیے کر رہا ہوں کہ جو مکہ سے مہاجر آئے اور جو مدینہ کے انصار تھے، یہ آپ سب نے پڑھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے درمیان میں مواخات کروا دی تھی. مواخات کا مطلب بھائی چارہ کروا دیا تھا. وہ بھائی چارے کی جو میٹنگ ہوئی تھی نا، گرینڈ میٹنگ جو ہوئی تھی، وہ یہی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہوئی تھی. اس لیے ان کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں. باقی میں بات کو انشاءاللہ یہیں سے آگے شروع کروں گا. ایک واقعہ ان کا اور سماعت فرما لیجئے، پھر بات کو میں ختم کرتا ہوں تاکہ ایمان کی تازگی ہو جائے، تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو کہا ہے نا کہ اولئک هم الصادقون اولئک هم المفلحون، تو بے بنیاد نہیں کہا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں گئے ہوئے تھے. ان کا بچہ تھا، شیرخوار بچہ. جس دن ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر سے واپس آنا تھا، اللہ کی شان یہ ہوئی کہ اسی دن ان کے بچے کا انتقال ہو گیا. ابو طلحہ بھی گھر پہنچے نہیں، بچے کا انتقال ہو گیا. اب قربان جائیں اس ماں کی عظمت پر کہ بچہ مردہ پڑا ہوا ہے سامنے، کہہ رہی ہے شوہر نے آنا ہے، کیا کروں؟ ہماری عورتوں کی طرح تھوڑی تھی کہ جو رونا پٹنا مچا دیں، ہاہاکار مچا دیں، ہنکار مچا دیں، آسمان سر پر اٹھا لیں، زمین اور آسمان کا فرق ہی ختم کر دیں. نہ، بچے کو غسل دیا اور اس کو کپڑا اڑا کے اس کا منہ وغیرہ ڈھانک دیا. ابو طلحہ سفر میں مختصر کر رہا ہوں بات کو. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ گھر میں داخل ہوئے، ویلکم کیا، ظاہر ہی نہیں کیا کہ بچہ فوت ہو گیا. ابو طلحہ پوچھ رہے ہیں کہ ہاں بھائی بیگم صاحبہ بیٹا کیسا ہے؟ سو رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ، سو رہا ہے. شوہر کی خدمت کی، کھانا کھلایا، اور بعض روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ ان کے آپس کے تعلقات کو بھی قائم کیا، غسل وغیرہ کیا. اس کے بعد جب دیکھا کہ اب شوہر پورے طریقے سے ایک نارمل روٹین میں آ چکے ہیں، تو اب فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ حضور ایک بات کہوں آپ سے؟ فرمانے لگے کہو، بولو. تو کہنے لگی کہ اگر، جی میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر کسی کی کوئی امانت ہو اور اس کا مالک وہ اپنی امانت واپس لے جائے، تو کیا ہمیں اس پر کوئی اعتراض، کوئی گلہ، کوئی شکوہ کرنا چاہیے یا کوئی لڑائی جھگڑا کرنا چاہیے؟ تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے بھائی جس کی امانت ہے وہ مالک ہے، حقدار ہے، وہ لے جائے. پھر بتایا کہ حضرت آپ کا بچہ جو ہے نا وہ اللہ کی امانت تھا، وہ اللہ نے واپس لے لیا. اللہ اکبر کبیرہ. میرا خیال ہے کہ اس حدیث کو سنانے کے بعد میرا مزید کچھ کہنے کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی کہ ایک طرف یہ صحابہ کا کردار ہے اور ایک طرف ہم ہیں.
हमारी कोई चीज़ छीन जाए, कोई प्यारा दुनिया से चला जाए, फिर जो हमारे घरों में सफ़े मातम बिकसी है, अल अमान अल हफीज़। इसका जो मैं छोटा सा ऑडियो क्लिप बनाऊंगा वो अपने घर वालियों को जाकर ज़रूर सुनवाइएगा कि भाई ये है खातून का किरदार। और फिर आगे आयत क्या आ रही है, मैं बस इस आयत के ऊपर अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। अल्लाह ताला ने इन अंसार मदीना का तज़किरा फरमाया, मुहाजिरीन का तज़किरा फरमाया, तो क्या कहा, उलाइका हुमुस सादिकून, ये सच्चे लोग हैं। अंसार का तज़किरा फरमाया, इनके किरदार का तज़किरा फरमाया, तो क्या बात इरशाद फरमाई, उलाइका हुमुल मुफलिहून, कि असल में फलाह पाने वाले लोग यही लोग हैं, असल में कामयाबी पाने वाले लोग यही लोग हैं। तुम लोग कहाँ कामयाबियाँ अपनी तलाश करते फिर रहे हो? भाई कामयाबी अगर चाहिए तो सहाबा के दामन में आना पड़ेगा, सहाबा का किरदार अपनाना पड़ेगा, सहाबा की गुफ्तार अपनानी पड़ेगी, सहाबा जैसा बनना पड़ेगा, फिर जाके अल्लाह की तरफ से ये मेडल मिलेगा। उलाइका हुमुस सादिकून उलाइका हुमुल मुफलिहून। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।